زبیدہ خاتون ایک نیک ملکہ گزری ہے، قرآن پاک سے بہت محبت تھی۔ اس نے 300 ایسی لڑکیوں کو رکھا تھا جو حافظہ تھیں، اور گھر کی مختلف جگہوں پہ اس کو روزانہ بٹھاتی تھی اور کہتی تھی کہ ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہو تاکہ میرے گھر میں ایک کونے سے دونے کے قرآن کی آواز آتی رہے۔ پھر اس کو پتہ چلا کہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں تو راستے میں ان کو ایک جگہ سے گزرنا پڑتا ہے جس کا نام ہے رب خالی۔ سعودی عرب کا وہ حصہ ہے، اب بھی اس کا نام رب خالی ہے، اس وقت بھی وہاں پانی نہیں ہے، تو بوڑھوں کے لیے وہ ایک ہفتے کا سفر مشکل ہوتا ہے، اور اگر پانی ختم ہو جائے تو کئی لوگ مر بھی جاتے ہیں، تو لوگ حج پہ نہیں جاتے تھے۔ تو زبیدہ خاتون نے اپنے خاوند ہارون رشید کو کہا کہ آپ ایک نہر بنوا دیں جو دجلہ فرات سے نکلے اور میدان عرفات تک جائے۔ اس نے کہا بڑا خرچہ آئے گا۔ کہنے کی فکر نہ کریں، جو میرے پاس زیورات ہیں نا میں وہ سب لگا دوں گی، اور میں نہر بنوانا چاہتی ہوں۔ خیر وہ نہر بن گئی اور لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی، لوگ بڑے خوش۔ اب ہر بندہ سمجھتا تھا کہ زبیدہ خاتون کی بخشش تو اس نہر کی وجہ سے ہو جائے گی۔ زبیدہ خاتون کی وفات ہوئی، کسی کو خواب میں نظر آئی۔ اس نے پوچھا کہ ملکہ آگے کیا بنا؟ آپ نے تو بڑے کام کیے تھے، آپ کی تو بخشش ہو گئی ہوگی، آپ نے تو نہر زبیدہ بنوائی تھی، فلاں کیا تھا فلاں کیا تھا۔ اس نے کہا نہیں، ان چیزوں کا تو تذکرہ ہی نہیں آیا۔ اس نے کہا پھر کیسے ہوئی؟ اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ تو کھانا کھا رہی تھی اور کھانے کے دوران اذان کی آواز آئی تو تیرے سر کے اوپر دوپٹہ پورا نہیں تھا، آدھے سر پہ تھا آدھے پہ نہیں تھا، تو اللہ کے نام کے ادب کی وجہ سے تم نے لقمے کو نیچے رکھ دیا اور پہلے دوپٹہ ٹھیک کیا پھر لقمہ کھایا۔ یہ جو لقمہ کھانے میں تم نے دیر کی، یہ میرے نام کے ادب کی وجہ سے کی، اس پر میں نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ وہ عمل جو ہمیں یاد بھی نہیں ہے وہ بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے، چونکہ انہوں نے اللہ کے لیے کیے ہوں گے۔ اس لیے چھوٹے عملوں کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کرنا چاہیے جتنا کر سکیں۔